أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں پر بے انتہا فضل اور احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چند نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے محنت اور مشقت کی تاکہ دنیا میں چند نعمتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ پھر آپ نے محنت کی کس لیے؟ کہ ہم دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکہ کے اور کیا ہے؟ آپ نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ انہوں نے جب کوئی دنیا کی نعمت حاصل کی تو اگلے دن ایک اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دل میں ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے آپ کو نوازا ہے جس کے لیے نہ تو آپ کا وقت لگا ہے، نہ آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، اور نہ ہی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے محنت کی ہے۔ اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو آپ کے آباء و اجداد نے محنت کر کے حاصل کی ہے، اگر ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف وہ ایک نعمت کو رکھ دیا جائے جس کے لیے نہ تو آپ کی آباء و اجداد کی محنت خرچ ہوئی ہے اور نہ ان کا پیسہ خرچ ہوا، اور وہ ایک نعمت ان ساری نعمتوں کے اوپر حاوی نظر آتی ہے، اس ایک نعمت کی قدر ان ساری نعمتوں کی قدروں سے اوپر نظر آتی ہے، اور وہ ہے ایمان کی نعمت۔ اگر ایمان کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آخرت تو یقیناً ایمان کی نعمت کے ساتھ کامیابی مقدر ہی مقدر ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اپنی ایمان جیسی نعمت کی قدر کیجیے۔ یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے، آپ کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو مسلمان گھرانے کے ساتھ امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا، اور پھر امت محمدیہ کے اندر پیدا کرنے کے بعد ان کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا۔ اللہ چاہتے تو آپ کو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو آپ کو عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو آپ کو یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو آپ کو کسی قادیانی کے گھر میں، کسی مرزائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کا انتخاب کیا
تو مسلمان گھرانے کے لیے انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں، میرا خاندان 1924 میں قادیانی ہوا تھا۔ 1924 میں قادیانی ہوا تھا اور 1924 سے لے کر 2017 تک میرے خاندان میں کوئی ایسا ایک فرد پیدا نہیں ہوا جو اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہو، اور جو دنیا سے گیا کوئی ایک ایسا فرد دنیا سے نہیں گیا جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اپنے ایمان کی قدر کیجیے۔ میں نے 34 سال قادیانیت کے اندر گزارے، میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ قادیانی ایک نظام رکھتے ہیں، قادیانیوں کا ایک نظام ہے کہ جو ان کے عالم بنتے ہیں، جو قادیانی جماعت کے رہنما بنتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عالم بنتے ہیں، ہمارے ہاں مفتی بنتے ہیں، ایسے قادیانیوں کے ہاں بھی ان کے عالم اور مفتی تیار ہوتے ہیں۔ لیکن فرق دیکھیے کہ وہ قادیانی اپنے من گھڑت انگریز سامراج کے دائے ہوئے نظریے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے، اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں جو صاحب اولاد ہیں، میں ان کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے بہا دیں گے۔ لیکن ذرا اپنے نظریے دیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کب کرواتے ہیں؟ اپنے دل سے سوال پوچھیے، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں اس وقت داخل کرواتے ہیں جب وہ بچہ اسکول میں فیل ہوتا ہے، جب وہ بچہ اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو والدین گھر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں۔ کیا یہ ہے عشق کے مصطفیٰ کا دعویٰ؟ اور کیا ہے یہ عشق کے مصطفیٰ کا دعویٰ؟ اور یہ دعویٰ کی دلیل ہے؟ نہیں، ابھی اسلام اتنا کمزور نہیں ہوا۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ختم نبوت کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرنا جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچے کو انجینئر بناتے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ ہرگز آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کو انجینئر نہ بناؤ، میں آپ سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنی اولاد کو افیسر نہ بناؤ۔ ہاں، آپ کی اولاد افیسر بھی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد دنیا کے شعبہ زندگی کے ہر میدان میں آگے ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے
کہ جب ہم اسلام اور قرآن کی برگزاری کرتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا ان کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے. وہ رب ذوالجلال سے دعا کرتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ رب ذوالجلال کی حضور یہ دعا کرتی ہے کہ اے رب کریم، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو آزاد ہے، میں اسے تیری راہ میں نظر کرتی ہوں، تو اسے قبول کر لے. تو جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی ساری زندگی بیت المقدس کے اندر گزر جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کو بیت المقدس میں گزار دیتی ہے، اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے وقف کر دیا تھا. یہ اسلام کا چنا امتیاز تھا جو آج اسلام کے غداروں نے، اسلام کے باغیوں نے اپنا لیا، اور ہم مسلمان اپنے بچوں کے زاویے بدلتے رہے. میں بھی پیدا نہیں ہوا، پر والدین نے قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا. اس سے قبل میرے دادا نے میرے باپ کو قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا. پھر دادا نے بڑے تائے کو بھی قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. اس وقت ہمارے خاندان میں 28 مربیان ہیں جو قادیانی جماعت کے مذہبی رہنما ہیں، جو قادیانیوں کی تبلیغ کے لیے 24 گھنٹے وقف ہیں. تو پیدا ہوئے قادیانی گھرانے کے اندر، تربیت ہوئی اس ماحول کے اندر کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی تجارت نہیں کرنی. آپ نے بڑے ہو کر مرزا غلام قادیانی کے نظریے کو دنیا کے اکناف عالم میں پھیلا دینا ہے. یہ ایک ذہن اور سوچ اور فکر پیدا کی گئی. بڑے ہوئے چناب نگر کے اندر قادیانیوں کا مدرسہ ہے. ایک قادیان میں تھا، دوسرا چناب نگر میں. اب تو دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے اپنے مدارس قائم کر لیے. اس وقت دو تھے. تو جامعہ احمدیہ چناب نگر میں جو ان کا مدرسہ ہے، قادیانیوں کا میں نے درس نظامی کیا. اب درس نظامی کا ان کا سلیبس دیکھیے کہ درس نظامی کے اندر تورات زبور انجیل پڑھائی جاتی ہے. تورات زبور انجیل پڑھائی جاتی ہے. کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ کہ تورات زبور انجیل جو کہ آج بدل چکی، گو اپنی اصلی حیثیت میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی میرے اور آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگویاں موجود ہیں، اسلام کی صداقت کی پیشگویاں موجود ہیں. تو تورات زبور انجیل اس لیے پڑھائی جاتی کہ جب کسی عیسائی سے بات کرنی ہے تو اس کو پہلے چہرہ محمد کریم کا دکھانا ہے، اس کو پہلے دعوت اسلام دینی ہے، اس کے بعد اس کو قادیانی بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہندوؤں کے 4 وید پڑھائے جاتے ہیں. اب ہندوؤں کے 4 وید کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر بھی آج بھی میرے اور آپ کے محمد کریم کے بارے میں پیشگویاں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد باقی قادیانیوں کا جو اپنا عقائد و نظریات ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں قادیانی اپنے مذہب کی تعلیم کو پڑھاتا ہے، وہیں قادیانی اس ملک پاکستان کو، جس کو ہمارے آباؤ آپ کے آباؤ اجداد نے حاصل کیا، قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس ملک پاکستان کو کیسے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، کیسے اس کو ایک بار پھر یہ قادیانیوں کا خواب ہے، قادیانیوں کے مرزا بشیر الدین محمود کا یہ خواب ہے. اس کے خطبات محمود میں
47 کے جون جولائی اور اگست کے اس کے خطبات ہیں 1947 کے، اس کے اندر وہ یہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اس ملک پاکستان کے بارے میں نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم اول تو کوشش یہ کریں گے کہ یہ ملک پاکستان مار سے وجود میں نہ آئے۔ اگر یہ ملک پاکستان مار سے وجود میں آ گیا تو ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کو ایک بار پھر اکھنڈ بھارت بنا کے چھوڑیں۔ تو یہ قادیانیوں کا نظریہ بھی جہاں ان کے باقی نصاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لمحہ اپنے ہاتھ سے خالی نہیں جانے دینا جو آپ کے ہاتھ لگے اور آپ اس ملک پاکستان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو وہ قادیانی، ہو وہ مرزائی، اور وہ اس ملک پاکستان سے غداری نہ کرے اور اس ملک پاکستان کا وفادار وہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ نظریہ لے کر 2011 میں جب میں نے جامعہ احمدیہ کے درس نظامی سے مرزائیوں کے قادیانیوں کے درس نظامی کو پاس کیا تو پاکستان کے اندر خاص سال قادیانیت کی تبلیغ کی۔ اب پاکستان کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ قادیانی اس ملک پاکستان میں مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر اپنی تبلیغ کیسے کرتا ہے؟ قادیانیوں کی تبلیغ کے 3 ذریعے ہیں۔ پہلی تبلیغ قادیانیوں کا مربی کرتا ہے، پہلی تبلیغ قادیانیوں کا مربی کرتا ہے جو ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، اور دوسری تبلیغ قادیانی ڈاکٹر کرتا ہے، دوسری تبلیغ قادیانی انجینئر کرتا ہے، دوسری تبلیغ قادیانی سکول ٹیچر کرتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ قادیانی زبان میں، اس کو خاموش تبلیغ کہتے ہیں، جو قادیانی دکاندار نہیں کرتا ہے۔ اب یہ قادیانی دکاندار، قادیانی ڈاکٹر، قادیانی انجینئر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کیسے تبلیغ کرتا ہے؟ اگر ایک دکان مارکیٹ کے اندر قادیانی کی ہے اور 100 دکانیں ہمارے مسلمانوں کی ہیں، اب وہ قادیانی دکاندار جو اس کی دکان کے اوپر مسلمان آتا ہے وہ اس کو مثال کے طور پر وہ مسلمان کو چینی مسلمان دکاندار دیتا ہے 100 روپے اور قادیانی مسلمان کو چینی دے گا 95 روپے۔ اب اس نے 5 روپے کی رعایت کی ہے مسلمان کے ساتھ۔ اب مسلمان کو نہیں پتا میرے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے 5 روپے چیز کم کر کے دی ہے اور ساتھ اس نے مسلمان کو یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ تمہارا مسلمان دکاندار تمہیں چینی دیتا ہے 100 روپے اور تمہارا مسلمان مجھے کافر کہتا ہے، تمہارا مولوی مجھے کافر کہتا ہے اور تمہارا عالم مجھے کافر کہتا ہے۔ اب اس نے اتنی بات کر کے مسلمان کے دل میں مسلمان بھائی دکاندار سے بغض اور کینہ اس کے دل میں اس کا زہر پی دیا ہے، اس کا بیج ڈال دیا ہے، اور ساتھ اپنے عالم کی جو مسلمان عالم ہے، جو مسلمان مفتی ہے، اس کی بھی نفرت اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ اب وہ مسلمان جب اپنی مسجد میں آتا ہے، جب منبر سے یہ آواز لگتی ہے کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی اسلام کا غدار ہے، قادیانی محمد کریم کا غدار ہے، قادیانی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، تو وہ مسلمان اپنے عالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نا وہ کیسے قادیانی کافر ہو سکتا ہے؟ اس کے اخلاق کو دیکھیے، اس کے کردار کو دیکھیے، اس کی ایمانداری کو دیکھیے کہ میرا مسلمان دکاندار مجھے چینی 100 روپے دیتا ہے اور قادیانی 95 روپے دیتا ہے، وہ کافر
اب میرے بھائیوں قادیانی اس سے پیچھے کیا کرتا ہے؟ وہ قادیانی جو 5 روپے کی رعایت کرتا ہے وہ اپنے رجسٹر کے اوپر اس کو نوٹ کر دیتا ہے کہ آج میں نے مسلمانوں کو 50 کلو چینی سیل کی ہے اور 50 کلو چینی میں میں نے مسلمانوں کو 250 روپے رعایت کر کے دی ہے۔ اب وہ 250 اس کو جناب نگر سے آ جائیں گے اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اور چینی وہی 100 روپے ہمیں دیتا ہے، لیکن اپنی ساتھ وہ کیسے تبلیغ کرتا ہے، وہ کیسے تبلیغ کر رہا ہے اپنے وہ عقائد نظریات کی۔ یہ ہے قادیانیوں کا دوسرا طریقہ تبلیغ، جس کو خاموش تبلیغ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تبلیغ جو قادیانیوں کی طریقہ واردات ہے، ان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، وہ قادیانیوں کی نوجوان نسل ہے۔ وہ نوجوان نسل جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس کو قادیانی بناتے ہیں۔ وہ قادیانی تنظیم جو پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ اس کو وقف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو قادیانی کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو پہلے جناب نگر کے اندر اپنے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، ماہانہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، پھر وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے مسلمان لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان کو قادیانی بنانے میں بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مرزا مسعود جو قادیانیوں کا اس وقت نام نہاد قدر نشین ہے، ایک ویڈیو اس کے سامنے ایک پیش ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے قادیانی ہوئے اور کن ذریعوں سے ہوئے، تو وہ رپورٹ جو پیش کرنے والا قادیانی مبلغ ہے منیر جاوید، وہ یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس سال جو مسلمان طبقے سے قادیانی ہوتا ہے، جو نوجوان نسل سے قادیانی ہوتا ہے، اس میں 70% قادیانی لڑکیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، لڑکیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ 70% قادیانی مسلمان نوجوان قادیانی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کی اولادیں آج سکولوں میں زیر تعلیم ہے، کالج کے اندر زیر تعلیم ہے، یونیورسٹیوں کے اندر زیر تعلیم ہے، ہمیں اپنی اولاد کو یونیورسٹی، کالج اور کے اندر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کن کے ساتھ اٹھتی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، کن کے ساتھ تعلقات ہیں، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں۔ یہ 3 طریقے تبلیغ کے جو آج قادیانی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کرتا ہے۔ پھر ہم مسلمان طبقے کے اندر سے بطور مربی کے ہم مسلمانوں کے طبقے سے کن لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کو ہم قادیانی بناتے ہیں۔ ہم مسلمان طبقے کے اندر سے ان لوگوں کو تلاش کرتے جو اپنی مسجد سے دور ہوتے، جو اپنے مدارس سے دور ہوتے، جو اپنے علماء کرام کے اوپر باد اعتمادی کا اظہار کرنے والے ہوتے، جو اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے اور اپنے ذہن سے فتویٰ پوچھ کر اس کے اوپر عمل کرتے۔ وہ لوگ مسلمان ہوتے اور لیکن ان کو قادیانی ہم آسانی کے ساتھ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے قادیانیوں کا طریقہ تبلیغ، جس کو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر جب 7 سال پاکستان میں قادیانیت کی تبلیغ کی تو اسلام کی طرف کیسے رہنمائی، اسلام کو کیسے قبول کیا۔ میں پاکستان میں مجھے قادیان بھجوایا گیا، جہاں قادیان کے اندر تحصیل بٹالہ، انڈیا میں تحصیل بٹالہ
ضلع گرداسپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو قادیان کہا جاتا ہے، جس میں آج مرزا غلام قادیانی جہنم کے گڑھے میں جل رہا ہے۔ وہاں مجھے بطور قادیانی مبلغ کے بلوایا گیا تو دسمبر کا مہینہ 2016 میں قادیانیوں کا جلسہ سالانہ آیا جو ہر سال ہوتا ہے، اور ہم نے بچپن سے یہی سنا کہ ایک جلسہ ہوتا ہے قادیان میں، ایک جلسہ ہوتا ہے جس پہ ہمارے دادا بھی جاتے، خاندان کے لوگ بھی جاتے، والد بھی جاتے، والدہ بھی جاتی۔ تو مجھے وہاں پہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو جب قادیانیوں کا وہ دسمبر کا مہینہ 27 دسمبر 2016 وہاں پہ قادیانیوں نے قادیان کے اندر مناسک حج ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ وہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ تو قادیانی حج کرتے ہیں۔ اب وہ ایک استاد محترم تھے، اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ آپ منارۃ المسیح کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب کے اندر، جس کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام ہے، صفحہ نمبر اس کا 170 ہے، اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے جب شریعت نے حج کو منسوخ کر دیا ہے، اب حج پہ جانے کے اصل مقصود و مطلوب مکہ میں جانے سے حاصل نہیں ہوں گے، مدینہ میں جانے سے حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت نے حج کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب جس نے حج کے اصل مقصود و مطلوب حاصل کرنے ہو وہ قادیان میں آ کر قادیان کے جلسے میں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں۔ یہ ہے قادیانیوں کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مسلمان مکہ اور مدینہ جاتے ہیں یہ محض ایک رسم کے طور پہ جاتے ہیں۔ اب مکہ اور مدینہ روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں۔ اب روحانیت اور نور اور فیض کے چشمے قادیان میں آ کے جس نے دیکھنے ہیں دیکھ لیں۔ جب مرزا غلام قادیانی کا یہ نظریہ دیکھا تو دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ کون سے نور اور فیض کے چشمے ہیں جو یہاں قادیان میں جاری ہے۔ یہ قادیان نور اور فیض کے چشموں سے دور، وہاں پہ آج بھی ہندو اور ہندوازم اور سکھزم عیسائیت وہ اکثریت میں ہے۔ ایک تو یہ چیز جس نے اسلام کی طرف رہنمائی کی، پھر اس کے بعد دوسرا جو نقطہ نظر اٹھایا وہ یہ کہ گزشتہ انبیاء کی تاریخ کے اندر جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، جس قوم میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، یا تو وہ قوم اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کے آئی یا پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں، یہ نظریہ تھا کہ اگر میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں اور مرزا غلام قادیانی کو نبی مان کر اس کی اس بدبودار زمین کے اوپر آیا ہو تو وہ فیض اور نور اور وہ چشمے کہاں جاری ہیں کہ وہ قادیان چھوٹی سی بستی وہ نہ مرزا کے اوپر ایمان لائی، تو یہ نبوت کہاں سے جاری ہے؟ تو میں نے 2017 میں پاکستان آ کر قادیانیت اور اسلام کے اوپر تقابل لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام دراصل آپس میں اختلافات کیا ہے، اختلافات کی وجوہات کیا ہے، اور آج مسلمان قادیانیوں کو کافر کیوں کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس مضمون کو میں نے زیر بحث لایا وہ اللہ کی ذات کی عقیدہ تھا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے،
اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن کیا عقیدہ پیش کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کیا عقیدہ رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں قادیانی کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے اللہ نور السماوات والارض، پھر قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان بنانے والی اللہ کی ذات ہے، پھر قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ ہے قرآن کا عقیدہ اور مسلمان کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ لیکن قادیانی اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ ایک اور بات سے نشین کر دیں، مسلمانوں کی شریعت کی کتاب کا نام قرآن ہے، مسلمانوں کی شریعت کی کتاب کا نام قرآن ہے، اور قادیانیوں کی شریعت کی کتاب کا نام تذکرہ ہے۔ قادیانیوں کی شریعت کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 480 ہے، مرزا غلام قادیانی اپنا عقیدہ لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے کشف کے اندر دیکھا کہ یہ زمین و آسمان بنانے والا میں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ زمین و آسمان بنائے تو اللہ نے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے زمین و آسمان نئے سرے سے میں نے زمین و آسمان کو بنایا، اور جب میں صبح کشف سے بیدار ہوا تو میں نے یقین کیا کہ یہ آسمان اور زمین بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے دل میں خیال کر لیا اور یقین کر لیا کہ اب اللہ کی ذات یہ زمین و آسمان بنانے والا میں ہوں۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ یہاں اس نے بات نہیں کی، اس کا ایک مرید جس کا نام قاضی اکبر ہے، اس نے کتاب لکھی اسلامی قربانی۔ اسلامی قربانی کا صفحہ نمبر 70 ہے، اس کے اوپر وہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں لکھتا ہے، اور یہ کتاب مرزا غلام قادیانی کو وہ پیش بھی کرتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا وہ نظریہ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ایک دفعہ ہمارے اوپر اپنی کیفیت کو یوں ظاہر کیا۔ اس نے لکھا کہ مرزا غلام قادیانی نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ میں عورت بن گیا اور اللہ نے میرے ساتھ مردی قوت کا اظہار کیا اور مجھے 10 ماہ کا حمل طے کیا۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، کہ مرزا کہتا ہے کہ میں عورت بن گیا اور اللہ نے مرد بن کر میرے ساتھ مردی قوت کا اظہار کیا۔ پھر اس نے جہاں بس نہیں کی، پھر اس نے کہا کہ اللہ قرآن کے اندر اللہ مسلمانوں کو عقیدہ دیتے ہیں، قرآن یہ عقیدہ پیش کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لیکن مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب جو اس کی شیطانی وحی اس کے پاس لے کر آتے تھے، اس کے فرشتے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یا مرزا انت منی بمنزلۃ اولادی، اے مرزا تو میرے نزدیک میرے بیٹے اولاد کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ عقیدہ ایک لمبی فہرست ہے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیسے پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں اللہ اپنا نام الرحمن بتاتے ہیں، کہیں اللہ اپنا نام الرحیم بتاتے ہیں۔
لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرے خدا کا نام، میرے اللہ کا نام رحمان نہیں، رحیم نہیں، مالک یوم الدین نہیں، بلکہ میرے اللہ کا نام جلاش ہے۔ اب قادیانیوں کے اللہ کا نام کیا ہے؟ جلاش ہے۔ اور ایک طرف تو مرزا کہتا ہے میں خود خدا ہوں، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کا نام جلاش ہے۔ تو جب یہ عقائد صرف اللہ کی ذات کے بارے میں، تو اس کے بعد میں نے جس دوسرے مضمون کو چھیڑا وہ ہے قادیانیوں کا کلمہ۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر قادیانی سے جب کوئی مسلمان بات کرتا ہے، جب قادیانی کسی مسلمان سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمے کے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے، اور جو اس کی شیطانی خزائن کی جلدیں ہیں وہ اس کی جلد نمبر 18 ہے۔ اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات نازل ہوتی ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں محمد سے مراد میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کے اگلے صفحے کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیشگوئی فرمائی ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جہاں احمد سے مراد میں ہوں، اب قرآن پاک کے اندر جہاں محمد اور احمد آئے گا اس سے مراد میں ہوں۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنا عقیدہ لکھا۔ اب مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام تھا مرزا بشیر احمد احمد، اس سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا لیا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی کتاب جس کا نام تذکرہ ہے وہ تم نے نہیں بنا لی، اب تم نے نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیا؟ اب یہ سوال کے جواب میں اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، 2 کتابیں، ایک کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے اور دوسری کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن ہے۔ اب صفحہ جو کلمۃ الفصل اس نے پہلے کتاب لکھی، اس کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 7، لکھنے والا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد۔ وہ اس عبارت کو یوں لکھتا ہے کہ ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا، ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنایا کہ جب محمد ہی دوبارہ دنیا میں آ گئے، اگر محمد کی جگہ کے اوپر کسی اور نام سے نبی آتا، اگر محمد کے نام کی جگہ کسی اور نام سے کوئی نبی آتا تو ہم اس نام سے اس نبی کا کلمہ بناتے۔ گویا کہ مرزا غلام قادیانی دراصل محمد کریم ہے، وہ محمد کریم جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، جب وہی دوبارہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آ گئے، گویا کہ مرزا غلام قادیانی اور محمد میں کوئی دوسرا فرق نہیں، گویا کہ محمد اور مرزا غلام قادیانی کے درمیان کوئی دوسرا فرق نہیں۔ اب کلمہ میں محمد دنیا میں آئے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب کلمہ میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا کلمہ۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے ایک حوالہ مرزا غلام قادیانی کا بھی یاد آ گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے
اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا، عربی کے اندر کتاب ہے جس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ من سارا وجودی وجودہ محمدن، کہ میرا وجود محمد کا وجود بن گیا اور میرے اور محمد کے وجود میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ اس لیے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ میں محمد سے مراد محمد اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد تو آئے دنیا سے چلے گئے، ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، ان کا زمانہ نبوت چلا گیا، اب زمانہ نبوت چلے گا تو مرزا غلام قادیانی کا، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب نجم الہدیٰ کے اندر لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ محمد کریم دنیا میں آئے، محمد کریم کے اوپر ایمان اور اسلام نازل ہوا، لیکن محمد کریم اپنے کام کو مکمل کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ محمد کریم نے اپنے کام کو مکمل نہیں کیا، وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میں نے محمد کریم کے ادھورے کام کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب نبوت اور اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مرزا کہتا ہے کہ یہ اکملت لکم دینکم میرے اوپر پورا ہوا ہے اور میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ اس لیے قادیانی کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ پھر اس کے بیٹے نے جو دوسری کتاب لکھی ریویو آف ریلیجن، اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرزا غلام قادیانی اللہ کا رسول ہو۔ وہ کہتا ہے اگر اس کو عربی کے اندر یوں لکھ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد اس کا ایک مرید ہے جس کا نام ہے قاضی اکمل، وہ مرزے کے سامنے بیٹھا ہے اور مرزے کو ایک نظم لکھ کے پیش کرتا ہے اور اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ محمد اتر آئے پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد اتر آئے پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، جس نے دیکھنا ہو محمد کو اکمل، جس نے دیکھنا ہو محمد کو اکمل، وہ آ کر دیکھ لے مرزا کو قادیان میں۔ یہ ہے قادیانیوں کا کلمہ، کہ قادیانیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور ہم مسلمان کلمہ کے اندر محمد سے مراد قالی کملی والے کو لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کوئی قادیانی ہمارے مسلمان بھائی کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ کرے گا، تو ہمارے مسلمان بھائی صرف دو کتابوں کے نام ذہن نشین کر لیں۔ ایک کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے اور دوسری کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن ہے۔ وہ مشکل ہے، کلمۃ الفصل آسان ہے۔ کسی قادیانی کو جب آپ کلمۃ الفصل کا نام لیں گے وہ زہر کا پیالہ تو پی لے گا، لیکن آپ کو کلمۃ الفصل کتاب کبھی نہیں دے گا۔ یہ قادیانیوں کا دوسرا نظریہ جس کو میں نے پڑھا کہ قادیانی کیا عقائد اور کیا نظریات لے کر، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا تصور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تصور ہے، عقیدہ جہاد ہے، اور یہ سارے نظریات اس طرح کے ہی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کرتا احادیث ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہے۔ وہ کون سا بات میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کون سا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ قادیان کافر کیوں، جب یہ عقائد اور نظریات کو اور ان مضامین کو زیر پاس کیا تو اس کے بعد 27 مارچ 2017 کو میں نے قادیانی کو باقاعدہ تحریراً
ریٹن طور پر لکھ کر دیا کہ آج 27 مارچ 2017 کو میں بکیمی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آپ کے عقائد اور نظریات کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا حالات اور کیا واقعات پیش آئے؟ 28 مارچ 2017 کو جب میں نے 27 مارچ کو قادیانیوں کو ریزائن کیا تو قادیانیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے مرزا قادیانی کو چھوڑا ہے۔ اب میں گھر پہنچا تو میرے گھر جانے سے پہلے مجھے جناب نگر کے اندر کوارٹر ملا ہوا تھا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں گھر میں پہنچا تو سارے والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی پاگل انسان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور 28 مارچ کو مجھے قادیانی صدر عمومی آصف چیمہ اور اس کے گنڈے گھر سے گرفتار کرتے ہیں کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کیونکہ والدین نے پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رکھا ہے، اس لیے والدین کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو آپ لے کر دے رہے ہیں اس کی زندگی کا، اس کی موت کا، اس کے تمام معاملات کے ذمہ دار قادیانی جماعت ہوگی۔ انہوں نے 28 مارچ 2017 کو گھر سے گرفتار کیا اور 2 ماہ 10 دن قادیانیوں کے اپنے قید خانے، قادیانیوں کی اپنی جیل، قادیانیوں کی اپنی قضا، قادیانیوں کے اپنے قاضی، قادیانیوں کے اپنے فورسز اور قادیانیوں کا ہر نظام اس اسٹیٹ پاکستان کے اندر بغاوت کرتے ہوئے، آئین پاکستان سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اس ملک پاکستان کے اندر اپنا نظام، اپنا قانون، اپنی عدالتیں، اپنی فورس بنا رکھی ہے۔ جس کو چاہتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جیلوں کے اندر ڈال کر پاگل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں۔ 2014 کے اندر ایک قادیانی وکیل جن کا نام احمد یوسف ہوتا ہے، وہ نصرت آباد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا ایک محلہ ہے اور اس کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں۔ قادیانی ان کو پابند کرتے ہیں۔ اسلام قبول وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ ہے مرزا مسرور، اس کے اوپر بہت سے مقدمات ہوتے ہیں، اور جو اس کا چاچا تھا جس کا نام مرزا خورشید تھا، وہ پاکستان میں قادیانیوں کا سب سے بڑا ناظریانہ تھا۔ اس کے اوپر بے شمار واقعات اور بے شمار مقدمات ہوتے ہیں، اور وہ وکیل ان کے وکالت کرنے والے ہوتے ہیں، جو وہ شائرین ہوتے ہیں وہ ان کے وکالت نامے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ قادیانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میں تم کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ قادیانی ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر ان کے جسم میں دل سے سوراخ کر ان کے جسم کے اندر نمک اور مرچ ڈال کر ان کو شہید کرتے ہیں، اور وہ مرد مجاہد شہادت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کو دوبارہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 28 مارچ کو جب مجھے گھر سے گرفتار کیا تو 2 ماہ 10 دن مجھے انہوں نے اپنی جیل کے اندر قید رکھا کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور ڈاکٹر کی لائن میں ایسے انجیکشن لگائے جاتے جن کو تیز سٹیرائڈز انجیکشن کہا جاتا ہے۔ اگر وہ 3 انجیکشن، ڈاکٹر کی لائن یہ کہتی ہے کہ اگر وہ 3 انجیکشن کسی نارمل انسان کو لگ جائے، وہ اتنا گرم انجیکشن ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے 2 ماہ 10 دن لگائے جاتے رہے، صبح انجیکشن لگاتے، شام کو مجھ سے پوچھتے جب ہوش آتی، مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لو، مرزا غلام قادیانی کو تم نے کیوں چھوڑا، قادیانی کو کیوں چھوڑا؟ میں ان کو یہی جواب دیتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک بار دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، جب عشق مصطفیٰ دل میں آ جاتا ہے، تو میں مرزا غلام قادیانی کو ایک طرف محمد کریم کی ذات ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ میرا نبی کریم ہے، جب بات کرتا ہے تو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ جب میں محمد کریم کی وہ اس حدیث کو پڑھ لیتا ہوں جس کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گی۔ جب میرے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے اور حدیث بھی آتی ہے تو قسم اللہ کی ساتھ آتی ہے، تو میں مرزا غلام قادیانی کو نبی کیسے مان لوں؟ قرآن کے اندر جب اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب میرے نبی کو اللہ خاتم الانبیاء بنا رہے ہیں، اللہ لقب دیتے ہیں خاتم النبیین کا، تو میں مرزا غلام قادیانی کو دوبارہ نبی کیسے مان لوں؟ جب میرے نبی 210 احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما کے چلے جاتے ہیں، جب میرے نبی فرماتے ہیں کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، جب میرے نبی فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں مرزا غلام قادیانی کو دوبارہ نبی کیسے مان لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انجیکشن لگاتے رہے اپنے ذہن اور اپنے